السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل بہت رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی رومانٹک ایموشن اور فورس بیسڈ ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ جی تو چلتے ہیں، تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے۔ لریب سو مچ ڈس ہرٹیڈ ہے اور چلتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دلاور شاہ کی بات پر لریب لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی اور اس کی خوبصورت ہیزل گرین آنکھوں نے خود بہت سیل روانہ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو بہت بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا اور واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئی تھی۔ جب گاڑی تھوڑا سا آگے بڑھی تو اس نے موبائل تلاش کی، ان نظروں میں دوڑانی شروع کی۔ شمشیر گاڑی واپس گھر لے چلو، میں اپنا فون بھول گئی ہوں۔ یاد آنے پر اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لریب کے کہنے پر شمشیر نے گاڑی واپس گھر کے باہر لا کھڑی کر دی۔ وہ بہت ہی تیزی میں گاڑی سے نکلتی ہوئی اوپر کمرے تک گئی تھی، مگر دلاور شاہ دانیہ کی باتوں میں اس قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ وہ جیسے ہی اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کے زاویے بگڑتے جا رہے تھے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاپنگ پر جانے کے بجائے دانیہ اور دلاور شاہ یوں وعدے کرتے بیٹھے ہوں گے۔ اگر وہ فون نہیں بھولتی تو وہ شاید اسے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ اس لیے آخر میں وہ برداشت کرتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ چپ چاپ فون لیے بغیر ہی تیزی سے دوبارہ گھر سے نکل کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی شمشیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لریب گاڑی میں بیٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانیہ تم نیچے چلو، میں بس ابھی آیا۔ دلاور شاہ جو اسے ابھی اللہ کرتا ہوا کہا اور تیزی سے واش روم میں گھس گیا۔ دانیہ صحت مند بچوں کی طرح اپنی خوشی سے بہتے ہوئے آنسوں کو پونچھتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں جا کر منہ دھویا اور اپنا حلیہ ٹھیک کرتی لان میں نکل آئی۔ اس کی نظر اچانک ہی جھولے پر پڑی تو وہ جھولے پر بیٹھ کر ہلکا ہلکا جھولا لینے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے اس کی محبت ملنے کی امید جو ہو چکی تھی، اس لیے۔ دلاور شاہ نے واش روم سے نکل کر ٹھنڈی آہ بھری۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے خود کے آنسوں پر قابو پانا۔ دلاور شاہ کی آنکھیں ضبط سے ایک دم سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور اس نے دانیہ کو تو خوش کر دیا تھا، مگر اپنے دل پر کا کیا کرتا جو لریب کے نام پر ہی دھڑکتا تھا۔ اسے ابھی بھی لریب کی شک بھری نظریں اپنے آس پاس نظر ہی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خود کو ریلیکس کرنے کے بعد وہ اپنی تیاری کو دیکھتا ہوا شاپنگ پر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے سوچا کہ لریب کہاں چلی گئی، اس نے اپنی کار شاہ پیلس میں داخل کی تو شمشیر دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ دلاور سر گھر پر ہیں کیا؟ شمشیر کو دیکھتے ہی اس نے کار سے نیچے اترتے ہوئے پوچھا۔ جی صاحب گھر پر ہیں، شمشیر نے ادب سے جواب دیا اور واپس گیٹ پر بنے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دھیرے مگر اعتماد سے چلتا ہوا شاہ پیلس کے مین دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر اچانک ہی لان میں اس نے قدم شاہ پیلس کے مین دروازے کے بجائے خود بہت لان کی طرف بڑھے۔ وہ کھویا کھویا سا ان کی طرف چل پڑا۔ تقریباً وہ جھولے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر جھولے پر بیٹھی لڑکی کے پاکیزہ چہرے پر جیسے جم سی گئی۔ دوپٹے میں لپٹا چہرہ اس کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی آنکھیں موندے ہوئے جیسے کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر اس پر پری کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنا گلا کھنکھار کر اس انجان لڑکی کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می مس روشنی، اس نے دلکش آواز میں اسے پکارا۔ دانیہ جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی اسے قریب کسی اجنبی کی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھول بیٹھی۔ وہ لڑکا ہنوز ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ دانیہ نے اپنی گھنی پلکیں چپکائیں اور فوراً سیدھی ہوتی جھولے سے اتر گئی۔ آپ بیٹھیے پلیز مس روشنی، اس نے اس پری پیکر کو کھڑے ہوتے دیکھ کر بہت ہی پیار سے کہا۔ مس روشنی کون ہے اور آپ کون ہیں؟ دانیہ نے کنفیوز ہوتے ہوئے اچنبھے سے پوچھا۔ میں ہوں اور آپ مس روشنی ہیں، اس نے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بہت ہی معصومیت سے کہا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں کوئی روشنی ہوں، دانیہ نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ آپ کا چہرہ اتنا پر نور اور اجلا اجلا لگا تو میرے دل نے آپ کو روشنی کے نام سے پکارا، ویسے آپ کا نام روشنی ہونا چاہیے تھا، اس نے دانیہ کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پاگل، اس لڑکے کی بات پر وہ اتنا کہتی آگے بڑی کے سامنے سے اسے دلاور شاہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ دانیہ تم تیار ہو؟ دلاور شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اگر آپ تیار ہیں تو میں ذرا 5 منٹ میں نقاب کر کے آتی ہوں، دانیہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ تبھی اس کی نظر اس انجان لڑکے کی سمت اٹھ گئی جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم، لڑکے نے قریب آ کر دلاور شاہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ دلاور شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، دلاور شاہ نے مصافحہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا یاسر؟ تم یہاں اچانک؟ دلاور شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ الحمدللہ سر، سب ٹھیک ہے، بس ایک فائل پر آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا تھا، آپ واپس نہیں آئے تو میں خود ہی چلا آیا۔ یاسر نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ دانیہ ہم بعد میں شاپنگ کے لیے جائیں گے، جب تک تم اپنے روم میں جا کر آرام کرو، دلاور شاہ نے خاموش کھڑی دانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک سرد نظر یاسر پر ڈالتی ہوئی سر ہلا کر چلی گئی۔ یاسر اندر چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں،
دلاور شاہ کہتا ہوا آگے بڑھا تو یاسر بھی اس کی پیروی کرتا ہوا ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں گیسٹ روم میں بیٹھے ہی تھے کہ بشیر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ یاسر پہلے چائے پی لو پھر بات کرتے ہیں۔ دلاور شاہ نے بشیر کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے کہا، نہیں سر آپ پی لیجیے، میں انتظار کر لوں گا۔ یاسر نے سعادت مندی سے کہتے ہوئے موبائل سے وہ فائل نکالنے لگا اور پھر جس پر اسے ڈسکشن کرنا تھا۔ پی لو یار، سامنے آئے رزق کو انکار نہیں کرتے۔ اس بار دلاور شاہ نے فرینک ہوتے ہوئے کہا تو یاسر نے بھی چائے کا کپ اٹھا لیا، لبوں سے لگا لیا۔ جیسے ہی یاسر، مجھ پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے یار، تم لریب کو پسند کرتے تھے اور تمہاری شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھی، مگر صرف اور صرف میری وجہ سے تم گھوڑی نہیں چڑھ پائے، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلاور شاہ نے زمین کو گھوٹتے ہوئے کہا اور اچانک ہی دانیہ سامنے آ گئی۔ سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سر آپ لریب سے محبت کرتے ہیں، اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ دلاور شاہ کی بات پر یاسر نے تڑپ کر کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک ہی رشک نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پر دونوں کے درمیان خاموشی رہی جسے یاسر کی بات نے توڑا اور پھر دونوں کام میں مصروف ہو گئے۔ سر آپ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، اگر آپ میری جان بھی مانگتے تو میں ہنسی خوشی قربان کر دیتا۔ آپ نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میرے آگے کنواں اور تو پیچھے کھائی تھی، جب میرا کوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا اور یہ نوبت آ گئی تھی کہ مجھے مکان بھی خالی کرنا پڑ جاتا، تب اس وقت آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنی کمپنی میں سب سے اونچا مقام دیا۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگے کہ اپنی غیر موجودگی میں کمپنی کا باس ہی مجھے رکھ چھوڑا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا یاسر؟ کہتے کہتے یاسر کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور وہ رک سا گیا۔ کیا پتہ یاسر تم چپ کیوں ہو گئے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس کے خاموش ہونے پر دلاور شاہ نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ یہی کہ آپ جب حویلی گئے ہوئے تھے تو اور مجھے تیمور کو کمپنی میں جاب کے لیے اوکے کرنے کو کہا تھا، اسی دوران میں نے تیمور کے ساتھ لریب کو دیکھا تھا اور میرے دل میں دنیا ہی بدل گئی تھی، مگر تیمور سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے تو میں خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر تیمور کے زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کی شادی نہیں ہو پائی، تب جا کر میں نے اپنا پرپوزل اس کے گھر بھیجا تھا اور تیمور کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی یہی لگا کہ کمپنی کا اصل باس میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ اتنا ہی نہیں سر، بلکہ اسی لیے اس دن آفس میں لریب میری طرف ہوتی ہوئی اب بہت اکڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو جاب دلوا دوں۔ سر میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ لریب نے میری وجہ سے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مگر سر اس دن میں بہت حیران اور پریشان تھا کہ اچانک آپ مجھے اپنے دوست کیوں کہہ رہے تھے، پھر بھی میں نے تب بھی ویسا ہی کیا جیسا آپ نے مجھے اشاروں میں کہا تھا۔ میں نہیں جانتا تب مجھے یہ بات بہت حیران کر رہی تھی کہ آخر باس مجھے کیوں لریب کے سامنے باس بنا دیا اور خود کو میرا دوست، مگر بعد میں سب کچھ سمجھ گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ سر آپ کی جگہ کوئی اور مجھ سے شادی کے بعد 2-3 دن پہلے یہ کہتا کہ لریب اس کی محبت ہے تو میں لڑ جاتا، لیکن مگر وہ آپ تھے سر، اور آپ کے لیے میں ایسی کہیں لریب قربان کر سکتا ہوں، آپ بالکل بے فکر مت رہیں۔ اسی لیے میں خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، مگر میری مما نے لریب کے گھر بہت باتیں سنائی اور میں نے بھی غصے میں آ کر لریب کو برا بھلا کہا تھا، اس سب کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ سر یاسر نے بہت سوچ کر ٹھہر کر اپنی مکمل بات کی اور آخر میں اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، جسے دلاور شاہ نے فوراً ہی کھولتے ہوئے کہا، اور پھر یاسر یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلانے کے لیے ہیں اور میں بھی ایک انسانی ہوں، آئندہ سے کسی کے سامنے یہ ہاتھ مت پھیلانا، اور میں تمہاری فراخ دلی کی قدر کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں بھی کوئی پیاری سی لڑکی شامل ہو جائے جو تمہیں ساری خوشیاں دے دے۔ دلاور شاہ نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے دل سے دعا دی تھی۔ یاسر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا تھا کہ سر نے آج مجھے معاف کر دیا۔ یاسر کی نظروں کے سامنے پل میں اس پری کا چہرہ گم گیا، وہ سر جھٹکتا ہوا دوبارہ گویا ہوا، سر آپ میری شادی نہ ہونے کا قصوروار خود کو نہ سمجھیں، کیونکہ ہر انسان کے نکاح کا دن خدا نے مقرر کر رکھا ہے، جب جس کے ساتھ نکاح کا وقت آ گیا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کسی کے روکنے سے وہ نہیں رک سکتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ انسان بہت عجلت کرتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ جیسے لریب کی شادی راحیل سے ہونے والی تھی، مگر اس کے نصیب میں راحیل تھا ہی نہیں، اس کے نصیب میں تو آپ کا ساتھ لکھا تھا، اس لیے دلہن بن کر وہ رخصت نہ ہو سکی، اور ایسے ہی لریب میرے نصیب میں نہیں تھی، اب جو بھی میرے نصیب میں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن خود میرے سامنے ہوگی۔ یہ سب تقدیر کا کھیل ہے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یاسر نے بہت ہی تحمل سے دلاور شاہ کو سمجھایا، چل یار دل چھوٹا مت کر اور یہ معافی چھوڑ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ دلاور شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بات ہی بدل ڈالی۔ دلاور شاہ کی محبت اور عزت پر یاسر کا دل بھی ہلکا پھلکا ہو گیا، اور جو اتنے دنوں سے سوچوں کے تانے بانے الجھ رہا تھا وہ سر ہلاتا ہوا اس فائل کو اوپن کرنے لگا جس کے لیے وہ خاص یہاں پر آیا تھا۔
فائل کھولنے کے بعد اس نے یہ دلاور کے سامنے کیا اور پھر 2 گھنٹے بعد یاسر خدا حافظ کہتا جانے لگا۔ تبھی اس پری پیکر کا چہرہ اچانک نمودار ہوا، جو نظریں کیے دلاور شاہ کے پاس کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی، اور یاسر نے آخری نظر اس پر ڈالی اور مسکراتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سوری دانیہ، ضروری کام تھا، اب چلو، دلاور شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ٹھیک ہے، بس 5 منٹ رکیے، میں ذرا نقاب کر لوں۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دلاور شاہ رسٹ واچ پر نظر ڈالتا بے چینی سے دانیہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن دانیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے لاریب کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں دوڑائی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ لاریب نہ جانے کیوں یہ بے وقوف لڑکی کہاں غائب ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے کال ملانے لگا۔ بیل پوری جا رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کہاں چلی گئی ہے، شٹ، وہ غصے سے کہتا موبائل جیب میں ڈالنے لگا۔ تبھی دانیہ بھی حجاب لگا کر آگے، وہ سر جھٹکتا ہوا اس کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ ابھی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہی جا رہے تھے کہ دلاور شاہ کی پرسنل گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور لاریب دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکلی۔ دلاور شاہ کی نظر جیسے ہی لاریب پر پڑی تو وہ گاڑی کا دروازہ بند واپس کرتا ہوا اس کی طرف چلا آیا۔ لاریب، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، دلاور شاہ نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، جس پر لاریب تو بالکل تن کر رکھی، جس کی ہیزل گرین آنکھیں زیادہ رونے سے سرخ ہو گئی تھی اور پپوٹے بھی سوجے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ستوا ناک الگ سرخ ٹماٹر ہو رہی تھی، گورے گورے گالوں پر آنسو سے کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اور وہ پھر اپنی اس چہیتی کے ساتھ شاپنگ اور ہوٹلنگ کرتے پھرو، مجھ میں کیا رکھا ہے، ویسے بھی تم دونوں جا ہی رہے تھے تو مجھے دیکھ کر خواہ اپنا پروگرام کیوں بدل رہے ہو؟ لاریب نے ہوان خوار نظروں سے گھورتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا اور جانے کے لیے پلٹی۔ لاریب تبھی سرے سے دلاور شاہ نے اس کی نازک کلائی تھام لی اور پھر، میں اپنا پروگرام کینسل تھوڑی کر رہا ہوں، دانیہ تو جا ہی رہی تھی، تم بھی ساتھ چلو، دلاور شاہ نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ دلاور، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کیا کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور ہاں لاریب، دلاور شاہ اتنی گری پڑی ہستی نہیں ہے کہ اس پر ترس کھا کر کہیں لے جایا جائے، وہ تو دوڑتی ہوئی چل دے، لاریب اٹل لہجے میں کہتی، غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سے دلاور شاہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دلاور، چلنا نہیں ہے کیا؟ دانیہ نے کار کی کھڑکی میں سے گردن باہر کرتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ آ رہا ہوں، وہ اداس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور پھر لاریب کمرے میں آ کر بستر پر گر سی گئی تھی اور اپنے آنسوؤں کو دل کھول کر بہنے دیا۔ نہ جانے اسے روتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا تھا، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، روتے روتے کب کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ لاریب داجان کی پکار پر جیسے وہ ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھی۔ بیٹی جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، داجان نے بہت ہی پیار سے اسے کہا تو وہ فرما بردار بچے کی طرح سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی۔ واش روم سے آ کر اس نے داجان کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر داجان اسے دلاور شاہ کی بچپن کی باتیں اور شرارتیں بتا کر ہنسنے لگی۔ لاریب کا تو یہاں جسم صرف موجود تھا، داجان کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی بس داجان سے بات پر سر ہلا رہی تھی۔ داجان، مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، میں جا سکتی ہوں کیا؟ لاریب کو اچانک یاد آیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اس لیے وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھی۔ داجان تو ایک دم سے، ارے ہاں بیٹا جاؤ، پہلے رب پھر سب، داجان نے اپنے پسندیدہ جملہ دہرایا اور پھر لاریب وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور عشاء کی نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لاریب، اس دھوکے باز کے لیے تمہیں اب ایک آنسو بھی نہیں بہانا، بس جتنے دن بچے ہیں خاموشی سے گزار کر اپنا بوریاں بستر سمیٹ کر اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ویسے بھی تم تو اس سے محبت نہیں کرتی، تو پھر دانیہ کے ساتھ اسے دیکھ کر تمہیں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ لیٹی تو اس کے دل نے اسے مخاطب کر ڈالا۔ میں نہیں رو رہی، بالکل نہیں، میں بہت بہادر لڑکی ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے دل کی آواز پر اس نے خوبصورت ہیزل گرین آنکھیں ایک بار پھر اشک ابل پڑے اور جسے اس پر بہت بڑی مہارت سے صاف کرتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا، اور اب یہ رونے کی قسم کھاتی سونے کے لیے آنکھیں موند لی گئی تھی۔ السلام علیکم لسنر